ہاتھوں سے لگائی گئی گروہوں کو ایک بار پھر ہماری ریاست کو دانتوں سے کھولنا پڑ رہا ہے۔ اسی باعث ریگولر اور سوشل میڈیا پر ان دنوں سب سے مقبول لیول پلینگ فیلڈ کی اصطلاح ہے۔ اس کا نچوڑ نکالیں تو سادہ لفظوں میں تاثر یہ پھیلایا جا رہا ہے کہ آئندہ برس کے جنوری میں جو انتخاب ہونا ہے، تحریک انصاف کو اس میں بطور سیاسی جماعت حصہ لینے سے روک دیا گیا تو یہ انتخاب منصفانہ شمار نہیں ہوں گے۔ اس کے علاوہ امید یہ بھی باندھی جا رہی ہے کہ انتخاب کو شفاف ثابت کرنے کے لیے مذکورہ جماعت کے بانی اور قائد عمران خان کو انتخابی مہم کی قیادت کرنے کا موقع بھی فراہم کرنا ہوگا۔ پاکستان کی سیاست معمول کے مطابق ہوتی تو مذکورہ بالا مطالبات ہرگز حیران کن سنائی نہ دیتے۔ ہم مگر ایک وکری نوعیت کا ماحول بنا چکے ہیں۔ جس ماحول کو میں تناظر کی حیثیت میں اجاگر کرنا چاہ رہا ہوں، اس کا آغاز میری دانست میں 2013 کے انتخابات کے چند ہی ماہ بعد عمران خان کی جانب سے اسلام آباد میں دیے 126 دنوں کے دھرنے سے ہو گیا تھا۔ اس میں شدت مگر اپریل 2016 میں دھماکے کی صورت نمودار ہوئی، جب پاناما نام کے پیپر سنسنی خیز انداز میں منظر عام پر آئے۔ جو دستاویزات منکشف ہوئیں، انہوں نے دعویٰ کیا کہ پاکستان جیسے غریب ملک کے تقریباً 500 افراد اور گھرانے اپنے دیے واجب ٹیکسوں کو ادا کرنے کے بجائے کاروبار کی بدولت ہوئے منافع کو غیر ملک منتقل کرتے رہے۔ پاناما دستاویزات میں نمایاں ہوئے کئی نام ہماری حکومتوں کے کلیدی کردار بھی شمار ہوا کرتے تھے۔ نواز شریف کا نام ان میں براہ راست موجود نہیں تھا۔ پاناما دستاویزات مگر مصر تھی کہ ان کے قریب ترین عزیزوں حتیٰ کہ بیٹوں اور بیٹی نے بھی آف شور کمپنیوں میں چھپائی دولت کے ذریعے لندن کے مہنگے ترین علاقے میں فلیٹ خرید رکھے ہیں۔ شریف خاندان سے منسوب فلیٹوں کا ذکر ہوا تو عمران خان پاناما دستاویزات میں شامل دیگر پاکستانیوں کے نام بھول کر انتہائی لگن سے یہ مطالبہ کرنا شروع ہو گئے کہ ملک کی اعلیٰ ترین عدالت ان دنوں ہماری تیسری بار وزیر اعظم ہوئے نواز شریف سے رسیدیں طلب کرے۔ بدعنوانی کے خلاف جہاد کے دعوے دار ہمارے بے شمار صحافی بھی اس مطالبے کی حمایت میں ڈٹ کر کھڑے ہو گئے۔ بالآخر چیف جسٹس کا منصب سنبھالنے کے بعد ثاقب نثار نے اس ضمن میں قدم اٹھانے کا فیصلہ لیا اور آصف سعید خوسہ کی قیادت میں بنائے سپریم کورٹ کے ایک بینچ نے از خود اختیارات کے تحت تحقیقات کا آغاز کر دیا۔ سپریم کورٹ کے ججوں کو تفتیش کی تربیت نہیں دی جاتی۔ ان کا بنیادی فریضہ اپنے روبرو کٹہرے میں بطور ملزم کھڑے کسی شخص کے خلاف ہوئی تفتیش کا جائزہ لیتے ہوئے انصاف فراہم کرنا ہوتا ہے۔ از خود اختیارات کے تحت سپریم کورٹ نے لیکن جب خود ہی مدعی ہونے کا فیصلہ بھی کر لیا تو تفتیش کے لیے ریاستی اداروں سے رجوع کرنا پڑا۔ اس ضمن میں مختلف اداروں کے نمائندوں پر مشتمل JIT بنائی گئی۔ اس میں ISI اور MI کے نامزد کردہ افسران بھی شریک ہوئے۔ ان کی کاوشوں سے بالآخر اقامہ برآمد ہوا اور نواز شریف کسی بھی عوامی عہدے کے لیے نااہل قرار دیے گئے۔ تاحیات نااہلی کے بعد نواز شریف کو مسلم لیگ نون کی صدارت سے بھی استعفیٰ دینا پڑا۔ بعد ازاں ان کے خلاف مختلف الزامات کے تحت مقدمات چلا کر احتساب عدالتوں سے سزائیں بھی سنوا دی گئیں۔ ان سزاؤں کو بھگتنے اپنی اہلیہ کو بستر مرگ پر چھوڑ کر سابق وزیر اعظم نواز شریف لندن سے لاہور پہنچ گئے۔ لاہور اترتے ہی انہیں مریم صاحبہ سمیت گرفتار کر لیا گیا۔ مسلم لیگ نون نے 2018 کے انتخابات کے بعد انتخابات کی مہم ان کے بغیر چلائی اور اس کے بدولت بہت مشکل سے قومی اسمبلی میں دوسری بڑی جماعت کی صورت میں ابھرنے میں کامیاب ہوئی۔ پاکستان کے 3 بار وزیر اعظم رہے نواز شریف کو 2018 سے قبل جس انداز میں عبرت کا نشان بنایا گیا تھا، ویسے ہی حالات کا سامنا ان دنوں ایک اور سابق وزیر اعظم کر رہے ہیں۔ جی ہاں، ذکر عمران خان صاحب کا ہو رہا ہے، جو ان دنوں جیل میں ہیں۔ ان کے خلاف بے تحاشا مقدمات قائم ہو چکے ہیں۔ میری دانش میں اگرچہ ان کے خلاف مقدمات میں سے اہم ترین سائپر سے متعلق ہے۔ ریاست کے حوالے سے چند معلومات کی حساسیت کو نگاہ میں رکھتے ہوئے اس ضمن میں چلائے مقدمے کی کارروائی ان کیمرہ ہو رہی ہے۔ فریقین اپنے اپنے موقف کی حمایت میں اس مقدمے کی کارروائی کے دوران جو دلائل دے رہے ہیں، اس کے بارے میں ہم قطعاً لا علم ہیں۔ حساس دستاویزات کی بنیاد پر بنائے مقدمات میں ایسا ہی ہوتا ہے۔ امریکہ کا ایک سابق صدر ٹرمپ بھی اس بنیاد پر ان دنوں ایک مقدمے کا سامنا کر رہا ہے، جس کے اختتام پر اس کے خلاف سزا کا سنائے جانا یقینی تصور کیا جا رہا ہے۔ جبری طور پر بطور رپورٹر میں اس خدشے کے اظہار کو مجبور ہوں کہ عمران خان کے خلاف بھی سائفر کے حوالے سے کڑی سزا سنائی جا سکتی ہے۔ اگر ان کے خلاف سزا سنا دی گئی تو وہ جیل میں ہونے کے سبب تحریک انصاف کی انتخابی مہم کو جارحانہ انداز میں چلا نہیں پائیں گے۔ انتخابی اکھاڑے سے ان کی عدم موجودگی تاہم اندھی نفرت و عقیدت میں تقسیم ہوئے ماحول میں مسلم لیگ نون کے حامیوں کو ناانصافی محسوس نہیں ہوگی۔
ہم سے بحث کرتے ہوئے بلکہ سینہ پھیلا کر یاد دلائیں گے کہ ان کی جماعت بھی 2018 کی انتخابی مہم کے دوران نواز شریف اور مریم نواز جیسی عوام میں مقبول قیادت سے محروم رکھی گئی تھی۔ اب کی بار یہ واقعہ اگر عمران خان کے ساتھ ہو رہا ہے تو اس کے بارے میں تحریک انصاف والے اتنا واویلا کیوں مچا رہے ہیں؟ فرض کیا کہ انتخاب کو صاف، شفاف اور منصفانہ دکھانے کے لیے اگر ریاست نے بالآخر عمران خان کے ساتھ کسی نوعیت کا مکا کرتے ہوئے انہیں جیل سے ضمانت پر رہا ہونے کے بعد انتخابی مہم کی قیادت کی سہولت فراہم دی تو نواز شریف کے حامی یہ کہتے ہوئے سینہ کو بھی شروع کر دیں گے کہ عمران خان مقتدر قوتوں کو ہمیشہ سے لال ڈال رہا ہے۔ اسے باعث 9 مئی اور سیفر جیسے واقعات ہونے کے باوجود اسے مظلوم بنا کر انتخابی میدان میں اتار دیا گیا ہے تاکہ وہ بھاری اکثریت سے وزارت عظمیٰ کے منصب پر لوٹ آئے۔ ایسے حالات میں ریاست کرے تو کیا کرے؟